دنیا کی سیاست کا محور جو ہے وہ مختلف سویلائزیشن کے جو اپنے مذہبی اعتقاد ہیں وہ ان کی بنیاد پر ہے. یہاں بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی دنیا جو ہے وہ اس مذہبی اعتقاد کے اوپر کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس ان کا ظہور ہوگا اور وہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ لڑیں گے اور یہودیوں کو اور مسلمانوں کو وہ شکست دے کے پوری دنیا میں عیسائی مذہب رائج کر دیں گے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یعنی یہ ایک اسی طرح سے یہودی یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو اینٹی کرائسٹ آئے گا وہ پھر فاتح ہو جائے گا اور مسلمانوں اور دوسری جو سویلائزیشن ہیں عیسائی وغیرہ ان کو ختم کرنے کے بعد پوری دنیا میں وہ یہودیت جو ہے وہ چھا جائے گی. اور مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ جو اینٹی اسلام فورسز ہیں وہ ان کے خلاف جہاد کریں گے جن میں عیسائی یہودی ان کا جو ہے وہ یا دوسری بھی جو ہوئیں گی تو آخر میں دجال کو مار دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ غالب آئے گا اور یہ اس کے بعد ایک سنہرے دور کی بگننگ ہوگی تا قیامت تک جو ہے وہ یہ سلسلہ رہے گا. اور اس قیامت سے کچھ عرصہ پہلے یہ پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمان اٹھا لیے جائیں گے اور دنیا میں صرف اور صرف نان بلیور وغیرہ کا تو پھر قیامت آ جائے گی اس قسم کا ایک. تو یہ صرف یہ نظریہ صرف اس میں نہیں ہے اہل کتاب میں یا جن کے اوپر بائبل تورات اور قرآن آئے بلکہ یہ ہم دیکھتے ہیں جاپانیوں کا ایک ہے کیا اس کو بولتے ہیں شینٹوازم ہے اس کا وہ بھی آلموسٹ اس قسم کی بلیو کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کوئی پلرز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اور اس کے بعد یہ دنیا میں راج آخر میں ان کی وکٹری ہو جائے گی جاپانی مذہب کے پیروکاروں کی یا ان کے جو ریلیجس بلیف ہیں پھر وہ ساری دنیا میں جو ہے ان کا مذہب چھا جائے گا. اور یہ تو اسی طرح سے ہندوؤں میں بھی یہی ہے کہ ایک مہابھارت بنے گا اور پھر بہت بڑی جنگ ہونے کے بعد اور مہابھارت جب آ جائے گا پھر وہ فائنل وکٹری ہو جائے گی ہندوازم کی اور دنیا میں ہندوازم ہی چھا جائے گا. اس قسم کے ان کے بھی نظریات ہیں. تو اب ہم اگر غور کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اوپر بالکل اس فریم میں پوری آتی ہیں جو مذہبی ان کے اعتقاد ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ان کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کے خلاف تھے اور انہوں نے ٹارچر بھی کیا ان کے خلاف بہت زیادہ محاذ بھی بنائے اور جو بھی یعنی حضرت عیسیٰ یہودیوں کا اور کیا بولتے ہیں اس کو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو ہے براہ راست کلیش ہے ہسٹوریکلی. اور یہ لیکن جب کم از کم 2000 سال کے بعد جب دوبارہ اسرائیل اور یہودی جو ہیں وہ اس خطے میں آئے تو کیا ہوا کہ ان کے جو الائی بنے وہ کرسچن دنیا بنی اور جبکہ وہ بلیم بھی یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں کے خلاف جدوجہد کی عیسائیوں کو جو ہے وہ مطلب عیسائیوں پر ظلم کیے اور مذہب عیسوی کے خلاف جو ہے ہر قسم کی انہوں نے
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی، لیکن وہ ان کے اتحادی بن کے نظر آتے ہیں. کیوں؟ یہاں عجیب سی بات یہ ہے، تاریخی طور پر جو ہے وہ کلیش اور وہ ایک دوسرے کی مخالفت جو ہے وہ یہود اور مسیحی مذاہب کے درمیان ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مسیحی دنیا جو ہے وہ یہودیوں کو سپورٹ کرتی ہے اور ان مسلمانوں کے خلاف ہے جو مسلمان جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر یقین بھی کرتے ہیں، لگ بھگ وہی شانوں کے ساتھ وہی عقائد جو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کے ہیں، وہ آلموسٹ وہی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، اپارٹ فرام کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا بذات خود اللہ ان میں. تو اس کے علاوہ باقی جو ان کے جو کیا معجزات ہیں، باقی جو ان کا اعلیٰ مقام ہے، مسلمان جو ہیں ان کو، حتیٰ کہ اسلام میں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسٹ عیسیٰ کہیں، جیسا کہ عیسائی دنیا میں ہے وہ حضرت عیسیٰ کو کرائسٹ کر کے بولتے ہیں. لیکن مسلمان کے لیے فرض ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لو، ان کے ساتھ علیہ السلام کا رسپیکٹفل جو ہے ورڈنگ وہ بھی استعمال کرو. تو اس حساب سے مسلمانوں کے لیے وہ زیادہ مقدس ہستی ہیں بنسبت کے کرسچنز کے، کہ ادب اور رسپیکٹ کا یہ عالم ہے. لیکن اسرائیل کے سروائیول میں، اسرائیل کے قائم ہونے میں مسیحی دنیا جو ہے وہ ان کی بھرپور حمایت کر کے، اور وہ 1 ارب کے قریب لگ بھگ جو آبادی ہے مسلمانوں کی، ان کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں. حالانکہ معاشیات کی ہی بات ہوتی، اقتصادیات کی ہی بات ہوتی، تو کنزیومر سوسائٹیز وہ تو مسلمانوں کی ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اگر صرف انٹرسٹ اقتصادیات کے ہوتے تو عیسائی دنیا جو پروڈکٹیو دنیا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنا الائن بنا کر رکھتی، کیونکہ مارکیٹ یہ ہے. لیکن یہاں مسئلہ اقتصادیات سے بڑھ کر مذہبی اعتقاد کا ہے، جس چیز کو ہم اگنور کرتے ہیں. پالیسی مرکز جو ہے وہ یہی ہے کہ اب کیوں کرتے ہیں اسرائیل کی سپورٹ؟ کیونکہ مسیحی جانتے ہیں، جو ان کے بائبل میں جو چیزیں لکھی گئی ہوئی ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس فلسطین کے اندر ایک مضبوط گریٹر اسرائیل کی قیام نہیں ہو جاتی. اب وہ اس چیز میں جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ ہم زود تر جلد از جلد یہ وقت نزدیک لے آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا. اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ مضبوط گریٹر اسرائیل نہیں بنتا. تو کیونکہ ان کا مذہبی اعتقاد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا وقت وہ ہے جب فلسطین میں گریٹر اسرائیل بن جائے گا، اور جب وہ آئیں گے تو وہ عیسائیت کے لیے آئیں گے، عیسائیت کی ڈومینیشن کے لیے آئیں گے، عیسائیت کو پوری دنیا میں غلبے کے لیے آئیں گے. اس لیے ہمیں اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہماری بائبل کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا وقت وہی ہے جب اسرائیل یا یہودی ایک مضبوط ریاست بن جائیں گے. تو یہ بنیاد ہے. تو اکائی ایک ہی ہے، مذہب. اوکے، اگر جیسے میں نے پہلے بتایا صرف اقتصادیات کا ہوتا تو وہ تو مسلم دنیا ہے جس کے
بہت بڑی آبادی ہے اور وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ مارکیٹ ہے یہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اتحاد کیا ہے. اور حکمرانوں کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن اکثریت 70-80% مسلمان جو ہیں وہ ناخوش ہیں عیسائی دنیا سے کہ وہ یہودیت کو کیوں، لیکن کیونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ انہوں نے ہمارے حکمران خریدے ہوئے ہیں. تو یہ بات جو ہے آگے ہم اسلام میں بھی دیکھتے ہیں. اسلام کا بھی یہی کنسپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا وقت وہ ہے جب دجال آئے گا، اسرائیل گریٹر اسرائیل ہوگا، بڑی مضبوط ریاست ہو جائے گی، اور پھر یہ امام مہدی اور وہ. تو اس کے مقابل عیسائیوں کے مقابل مسلمانوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، اوکے، عیسائیوں کو لیڈ نہیں کریں گے اگینسٹ دجال فورسز اور جو بھی گریٹر اسرائیل کو شکست اور وہ ساری چیزیں. تو پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. تو یہاں جو چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم دیکھیے کہ آج ماڈرن دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل گریٹر اسرائیل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اوکے. ہندوستان مہابھارت کے سلسلے میں پڑا ہوا ہے کہ وہ بھی یعنی گریٹر، مہا کا مطلب بڑا ہی ہوتا ہے نا، گریٹر ہند کے پیچھے جو ہے وہ ساری دنیا میں وہ اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں. اور یہی حال جو ہے وہ دوسرے مذاہب، کیا نام ہے اس کا، جپنیز وغیرہ، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے فائنل وکٹری ہماری ہے اور آخر میں وہ ہمارا غلبہ ہوگا. اب اس غلبے کے پیچھے جو ہے جنگیں ہو رہی ہیں، فساد ہو رہے ہیں، لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ مذہبی اتحاد. اگر ہم اس مسئلے کو اگنور کرتے ہیں تو ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں. سچائی آپ کے سامنے بالکل ننگی ہو کے کھڑی ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جمہوریت کی جنگ ہے، نہیں جی یہ دہشت گردی کی جنگ ہے، نہیں جی یہ اقتصادی جنگ ہے، یہ دنیا کی را مٹیریل کے قبضہ کرنے کی جنگ ہے، یہ جناب منڈیوں کی تلاش کی جنگ ہے، یہ اپنا سامان بیچنے کی ہے. تو بھائی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریالٹی اس سے بالکل اپوزٹ ہے تو پھر آپ کے بیانیہ جو ہے وہ خلا میں تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن زمینی حقیقت سے بہت دور ہے. دوسری طرف ہم اسباب خون ریزی اور جنگ کی تاریخ کو دیکھیں تو مختصر اگر ہم دیکھیں، اسکندر اعظم جو ہے اس نے یہ تصور لیا کہ یہ دنیا کی، میری جس قوم سے میں تعلق رکھتا ہوں، یہ پوری دنیا کو فتح کر کے تو اپنی برتری جو ہے وہ ثابت کر دے گی. اس نے ملینز آف پیپل کو، اور پھر اور بہت سارے، نیپولین نے کہا چلو بھئی میری گریٹ فرینچ جو ہے وہ ایک ایسی نیشن ہے جو پورے یورپ یا پوری دنیا پر قبضہ کرے گی. دین ہی اسٹارٹیڈ آل دیٹ. اور ویری ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں ریس کی جو برتری کے لیے، کیا نام ہے اس کا، ہٹلر، کہ آریہ نسل وہ سپیریئر ہے. تو یہ تو یہاں اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اس وقت جو ہے یہ 3 گریٹ نظریوں کی زد میں آیا ہوا ملک ہے. ایک گریٹ مہابھارت، گریٹر افغانستان اینڈ گریٹر کیا بولتے ہیں اس کو، بلوچستان. اب یہ گریٹ کے چکر میں جو ہے یہاں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں کیا بولتے ہیں نیوکلیئر جنگ نہ شروع ہو جائے. اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ
बेकसूर लोग, गरीब हिंदू या गरीब मुसलमान, वो सबसे पहले निशाना बनेंगे। क्योंकि जो रूलिंग एलीट है, हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, उन्होंने तो प्राइवेट प्लेन पकड़ने और दुबई और यूरोप वगैरह चला जाना है। बटन दबाकर ये हिंदुस्तान के जर्नैल भी भाग जाएंगे और बटन दबाकर पाकिस्तान के जर्नैल भी चले भाग जाएंगे। तो अब इस चैलेंज का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो देखिए जनाब अली, ये एक मुसलसल सर दर्द है, मुसलसल सर दर्द है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ? लैक ऑफ लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर। जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, ओके, जिसमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई थी कि वो मैन ऑफ क्राइसिस बन के वो उसने पाकिस्तान जो आज बचा हुआ है, अल्लाह ने उसको वसीला बनाया था, उसको ऐसा ज़हन अता किया था, उसको ऐसी फ़िक्र अता की थी, उसको ऐसा दिल और दिमाग अता किया था। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। अब ये आलू छोले बेचण वाले थे, आलू छोले खाण वाले, फजे के पाए खाने वाले, जिनको शायद ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, वो 6 बार प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान के जो है वो स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए हैं। तो उनके पीछे भी क्या है? उनके पीछे ये है कि हाथ मिर्ज़इयों का है तो पंजे ही क्या, 10 ही घी में है। तो मुझे इसमें कोई दूसरी मेरे पास जो है वो राय नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत या वाइप आउट करके नक्शे से, ना तो ये है कि सरज़मीन पाकिस्तान का मसला है, ना ही किसी और चीज़ का। बस एक ही है कि मुसलमान किसी भी मुल्क के पास एटमी असासे ना हों। उसके लिए सारी ये जंगें, ये सारे फॉल्स फ्लैग, जैसे मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, वो है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि भाई ये जो इतनी हिंदू दुश्मनी करें पाकिस्तान के साथ, उनकी समझ आती है। ईसाई करें कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन की वजह से जो है वो तंग करते हैं, कभी सैंक्शन लगा दी, कभी भुट्टो को हॉरिबल एग्जाम्पल बनाने का कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान जो है वो उनके न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो दहशत गर्दों के और शिद्दत पसंदों के हाथ में आ जाएंगे। अगर यहूदी भी ये करते हैं तो समझ आती है, लेकिन जब मुसलमान मुल्क ही आज जय हिंद का नारा लगा के पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का कह रहे हैं, तो यकीन माने नाम के वो मुसलमान हैं लेकिन नबी के गद्दार हैं, उम्मत के गद्दार हैं, खा वो कोई भी हो। तो यहाँ इस चीज़ को हम नहीं समझते। हमारा यही है कि जी हम अपने ख़्यालों में बसे हुए हैं, अपने मुख्तलिफ ओरिया इज़म को लेकर चल रहे हैं, ज़िया-उल हक़ कादियानी के मिशन को, इमरान खान कादियानी के विज़न को लेकर। तो हालत ये हो चुकी है कि हम लोग अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं रखते। देखिए, जो चीज़ समझने से ताल्लुक़ रखती है वो हमारे अपने मुल्क की रीसेंट हिस्ट्री से जो है वो, ये मादरचोद जो कादियानी जर्नल हैं या वज़ीर आज़म हैं या सदर हैं या बड़े बड़े पॉलिसी मेकर हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ सके। और देखो, मैं हज़ारों मील दूर बैठ के इसको कितना राइटली पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और हरामुल नस्ल कादियानी जर्नलों, तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ? ये ग्रेट जुल्फ़कार अली भुट्टो था,
جس نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی اور اس نے ریئلائز کر لیا فوری طور پر کہ اوہو پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی علیحدگی پسندانہ رجحان ہیں، ملیٹنٹ تیار ہو رہے ہیں، اور یہ کیونکہ نیا نیا زخم ہے، قوم ڈیمورلائز ہے، فوج 90,000 ادھر پھنس کے ہوئے ہیں، عوام فوج سے متنفر ہے، یہ وہ، تو وہ پھر تھریٹ کیا ہے ہندوستان کا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا بھول چکے ہیں یا جان بوجھ کے یہ حرام زادے قادیانی اینکر پرسنز جرنلسٹ وغیرہ کہ ان چیزوں کو مینشن نہیں کرتے تو مجھ سے سیکھیں ماچود حرام زادے، کہ ہندوستان نے باوجود اس کے کہ پاکستان انہوں نے کئی زبردست حملے کیے تھے بھٹو جب حکومت میں آیا تھا، اوکے، یعنی نیا نیا جب تو ویسٹ کی طرف بھی ان کی نگاہیں تھیں، تو امیجیٹلی گریٹ لیڈر یہ ہوتے ہیں، اس نے سارے اسلامی کنٹریز کا دورہ کیا اور ان کو قائل کیا کہ دیکھو بھائی اگر پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا تو اس کے اثرات آپ پر بھی آئیں گے، اوکے، شاعران ایگری کیا، اس نے سعودی عرب نے، گلف کی جو ریاستیں تھیں یہ وہ سب نے ریئلائز کیا کہ یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر بھٹو کا یہ بیانیہ ہو گیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ جو ہے وہ پورے اسلامی دنیا پر حملہ ہوگا، اور یہ ایک براہ راست جو تھا وہ اندرا گاندھی کو پیغام تھا، اوکے، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. All he did, he went to different Islamic countries. اوکے، کوئی بم نہیں لے کے آیا، کوئی وہ نہیں کیا، وہ جا کے اپنا بیانیہ دیا اور مسلمان کنٹریز کو ریئلائز کروا دیا کہ امت اور مسلمان کنٹریز کی حفاظت کی ضمانت ہے کہ پاکستان قائم رہے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. ٹھیک ہے، ظاہر شاہ ایک ایسا بندہ تھا جس نے ایگری نہیں کیا بھٹو سے، اس نے کہا نہیں ہمیں تو اپنا آدھا پاکستان چاہیے، ہر صورت میں تم جاؤ جہاں جانا ہے، میرے ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. لیکن ہر ملک میں، حتیٰ کہ ریموٹ جو بہت دور پاکستان سے، کیا نام ہے، لیبیا، تونس، الجزائر، انہوں نے بھی بھٹو کے موقف کی تائید کی اور کہا ہم آپ کو فل فلیج سپورٹ کریں گے. اوکے، تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد تھی کہ ہندوستان جو پر تول رہا تھا کہ باقی ماندہ پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا جائے، وہ انہوں نے ریکنسیڈر کیا اپنی پالیسی کو. یہ ہے پاکستان کی تاریخ جس کو صرف اور صرف قادیانی نقطہ نظر سے جو ہے ان فیکٹس کو چھپایا جاتا ہے کہ بھٹو کی جو بہترین اسٹریٹجی ہے اور اس کا گریٹ لیڈر ہونا کہیں نئی نسل کو نہ پتہ چل جائے. تو بھائیو ہم لوگ نہیں ان چیز کو سمجھتے. آج کیا ہے، یہ عرب، قطر، یہ جناب دبئی، یہ جناب سعودی عرب، یہ جتنے بھی ارد گرد کے اسلامی ملک ہیں وہ ہندوستان کی سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو پاکستان رہے نہ رہے وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو مہابھارت جو ہے وہ کہاں تک جائے گا؟ وہ آمو دریا تک جائے گا. اوکے، وہ جناب بلوچستان سے آگے ایران تک جائے گا. اوکے، تو یہاں اب ہم صرف ایک ہی چیز، قطر، یہ اتنے ظاہر ہے یہ 70 کی دہائی کے بعد ہوا کیا؟ یہ ہوا کہ صہیونیوں نے اسلامی ممالک کی لیڈرشپ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے دے دی، جو بے ایمان ہیں، جو نبی کے غدار ہیں، وہ ان کا نسل در نسلیں سعودی عرب میں
دبئی میں، قطر میں وہ حکمران ہیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں کہ انہوں نے امت کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کہ ہم حکومت میں رہیں، ہم بادشاہ رہیں، ہم پرنس رہیں، ہم النیان رہیں، ہم الفیصل رہیں، اور انہوں نے ماجدکی یہ کر لیا۔ آج اگر سعودی، یار یہ کوئی اتنا، اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان لوگوں کے بارے میں کفار کی مدد کریں گے، خواہ وہ طالبان ہوں یا وہ سعودیہ والے ہوں۔ یہ مدد نہیں ہے کہ ملینز آف ڈالر کی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ملین کیا ہوتے ہیں، ملین سے بھی اوپر جو بھی ہوتے ہیں تو ہندوستان کو، بت پرستوں کو، آپ کا پیٹرو ڈالر جو ہے وہ اس کا ساری انکم جو ہے، اس کا سارا پیسہ جو ہے وہ یہودیوں کے بینکوں میں جمع ہوتا ہے۔ ہمیں تو جہاد فی سیف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو شکست دینے کے لیے، صرف اور صرف وہاں بھی دنیا جو ہے اپنے پیٹرو ڈالر کو ان کے بینکوں سے نکال لے، پورا نہیں تو آدھا نکال لے، ان کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی۔ جب اکانومی کلیپس ہو جائے گی تو کوئی F-16 نہیں بنے گا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، کوئی کیمیکل ہتھیار نہیں بن سکیں گے، ان کو اپنے لالے پڑ جائیں گے۔ آج ان کی اکانومی کے اندر سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ پیٹرو ڈالر کی ہے۔ اوکے، اس حرام زادے، وہ اس قادیانی کتے نے، کیا نام ہے، فیصل نے، اوکے، جب ہینری کسنجر کی یہ بات مان لی کہ پٹرول کو ہم ڈالر کے بدلے دیں گے تو وہ سپر پاور بن کے ابھر کے تو مسلمانوں کو انہوں نے آج تک لامتناہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اوکے، کاش کہ وہ حرامزادہ کہہ دیتا نہیں یہ پاکستانی روپے میں ہوگی، بنگلہ دیشی روپے میں ہوگی، یہ جناب ریال میں ہوگی اس کی پیمنٹ، یا گولڈ کے ذریعے ہوگی۔ اس مادر چود نے کیا کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہیں غداریاں، اور آج ہم ان کو شہید کہہ رہے ہیں، آج ہم ان کو اسلام کا رہبر کہہ رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے، ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں، یا علم ہے تو وہ سچ جو ہے زبان پر نہیں لاتے۔ تو یہ میں تو کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، اور دیکھیے میری کسی بات کو آج تک نہ کوئی لبرل چیلنج کر سکا ہے، نہ ہی کوئی مادر چود مولوی ثابت چیلنج کر سکا ہے، ورنہ میں تو کہتا ہوں آؤ میرے سامنے، آؤ آؤ آؤ۔ اوکے، تو اس لیے مسئلہ نہ تو میں مولوی ہوں اور نہ ہی میں کوئی لبرل ہوں، نہ کوئی، میں تو سیدھا سادہ سا ایک انسان ہوں جو آپ کو فیکٹس بتا رہا ہے، اور بتائیں کہ آغا وسیم نے کہاں کوئی بات غلط کی ہے۔ نہ میں کسی قوم کے دشمن ہوں، لیکن تاریخ تو بتانی چاہیے، تاریخ تو بتانی چاہیے۔ اگر کوئی قوم آج ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے تو وہ پاکستان کی دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کی دشمن ہے، کوئی بھی ہو۔ کمال ہو گیا، یعنی اللہ کے بدترین جو خالق ہے ہمارا، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، مالک کے بدترین دشمن بت کی عبادت کرنے والے، شرک کرنے والوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں۔ اللہ خوش ہوگا آپ سے، کہتے ہیں ہم نے اسلامی نظام لگا دیا۔ یہ اسلامی نظام ہے؟ یہ تو سوامی نظام لگا رہے ہیں آپ۔ دعائیں مانگی جا رہی ہیں جناب علی کہ ہندوستان زندہ باد، اور یہ کر دو اور وہ کر دو۔ تو ایسی اللہ ایسی قوموں کو ہرا نہیں کرتا، پھر یاد رکھے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ریئلائز کرنی ہے، اور ہمارا سروائیول صرف اسی میں ہے کہ ہم، جو آغا وسیم کہہ رہا ہے، آپ عرب ہو، آپ افغان ہو، آپ پاکستانی ہو، آپ کشمیری ہو، آپ کوئی بھی ہو، جب تک آپ امت کے نظریے کے اوپر نہیں آتے، اپنی گریٹ ریس، کون سی گریٹ ریس؟ اوکے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے زیادہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟
لیکن انہوں نے بھی کہا کہ کوئی عرب اور کوئی اجمی، اور یہ آج یہاں ہم پھنس گئے ہوئے ہیں. امت کے تو تصور کو چھوڑ ہی دیں. تو اس لیے یہ جو اب بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگین دا فیکٹ از، جو لوگ ہندوستان کی فتح کی اور پاکستان کے شکست کی دعا مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کو اپنا دشمن کر چکے ہیں، اللہ کی مخالفت کر چکے ہیں. پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان جو ہے وہی ہے جو اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے اس کے اللہ کے دشمن کے مخالف ہو. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے پناہ مانگو اور اظہار کرو شیطان سے دشمنی کا، پھر میری توحید کا اقرار کرو. اوکے، شیطان کون ہے؟ اللہ کا دشمن. بت کی پوجا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا دشمن. سمجھ گئے آپ؟ اب آپ اللہ کے دشمن کے ساتھ مل کے تو لڑیاں ڈالو، خوشی ڈالو، دعائیں مانگو. کیا دین؟ آپ پوچھو کسی، آج یہ کہہ رہے ہیں طالبان کے جی جہاد کا اعلان کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو آج تو مان لو کہ یہ اسلامی نہیں ہیں، یہ قادیانی ہیں. ان کے اندر بہت سارے رینکس میں قادیانی کیا ہے، مولوی کی صورت میں آپ کو ملتے ہیں. اوکے، بڑے بڑے لوگ، ابھی مولانا جوہر علی اور شوکت علی اور یہ اور وہ احجی اسلام کے پلر ہیں، وہ مادر چوت قادیانی تھے. ضیاء الحق قادیانی تھا، اور بہت سارے مولوی ہیں جو اندر خانی قادیانی تھے. تو کیا طالبان میں قادیانی نہیں ہے؟ بالکل بالکل ہے، مکمل ڈومینیشن ہے ان کی. اوکے، تو یہ ایسے ہم ان فیکٹس کو اگنور کیے بغیر کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. مسئلہ پھر یہی ہے کہ اب کیا ہوگا، جنگ ہو نہ ہو، لیکن اس 1 مہینہ یا 15-20 دن ہو گئے ہیں، اس نے پورا فوکس جو ہے وہ ایسٹ بارڈر پر کر دیا ہوا ہے، اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر اندر خانی کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا وہ بن رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی، یہ تو آنے والے 15-20 دن بعد آپ کو معلوم ہوگا. انگیج کر دیا ادھر کہ ہم میزائل مار دیں گے، یہ وہ مارے نہ مارے وہ بعد کی بات ہے، لیکن ویٹ فار اے وائل، تھوڑی دیر اور انتظار کرو، پھر دیکھو وہ کندار سے وہ نکلیں گے، کیا نام ہے، بلوچ، ادھر سے خوست سے نکلیں گے ٹی ٹی پی والے، تو جو بینڈ بجائیں گے آپ کا، کیونکہ اس سارے عرصے میں انہوں نے آپ کا فوکس ادھر کر دیا ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو میں امت کی بات کرتا ہوں اور دوسری طرف پاکستان کے ایک کٹر پاکستانی بن کے بھی بات کرتا ہوں، تو خود کو محدود کر دیتا ہوں، امت کے نظریے سے جدا کر دیتا ہوں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کی سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ دین مقدس اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے. مجھے اسلام کے نام کی لاج ہے. اوکے، اگر یہ ڈیموکریسی کے نام پر بنتا، اگر یہ فیڈرلزم یا کسی بھی نظریے کے اور پہ بنتا، تو میری وہ رائے اور ہوتی. بحیثیت مسلمان جس چیز کے ساتھ اسلام کے نتھی ہو جائے تو میرے لیے وہ قابل احترام ہے. اور پھر اس ماڈرن ہسٹری میں، اسلامی ہسٹری میں، پاکستان واحد ملک ہے جس نے عملی طور پہ جو ہے امت کو متحد کرنے کی 1974 میں کوشش کی، کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا. اوکے، اور آج جو اسلامی ایٹم بم بنا ہوا ہے وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے تحفظ کے لیے ہے، بشرطے کہ ہمارے پاس
ایسی لیڈرشپ ہو جیسی بھٹو کی تھی، ایسا ویژن ہو جو میں بتا رہا ہوں. تو یہ باقی ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ وہ الزام دینا، یہ کرنا وہ کرنا، ہمیں تو ایسا جو جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ جس چیز کے ساتھ دین اسلام نتھی ہو جائے ہم اس کے وفادار ہو جائیں. یہ پاکستان سے وفا نہیں ہے، یہ دین سے وفا ہے، اللہ کے بنائے اسلام سے وفا ہے. تو اس نقطے کو سمجھنے کے لیے مومن کا دل چاہیے. تو ایسے اب باتیں کرنے تو بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ آج اسلامی دنیا کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ اسرائیل ہے نا. اسرائیل کے خلاف پاکستان سے لوگ گئے ہیں. اسرائیل کو خوف ہے، نہ ایران سے ہے، نہ افغان سے ہے، نہ عرب سے ہے، وہ پاکستان سے ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ اس سرزمین کے لوگ جو ہیں ان کے اندر اسلامی اخوت، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے. تو جس سے وہ خائف ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے اتحادی قادیانیوں اور مولویوں کے ساتھ مل کے بھٹو کو شہید کروا دیا، قذافی کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. تو اب جو ایک شام ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے یہ لوگوں کو ڈال دیا. اوکے، اور اس کا حال دیکھیے کیا ہوا. اور یہ کہتے ہیں جی وہ وہاں پر الوی ہیں، یہ ہے وہ ہیں. بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے کہاں حکم دیا کہ الوی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ وہ یہودیوں کے بارے میں کہا ہوا ہے. یہودیوں کی مدد سے آپ الویوں کو مار رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اوکے، تو اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ جن کے خلاف آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے آپ نے دوستی کر لی ہوئی ہے. تو یہاں یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میں یہاں کسی الوی کو اچھا برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں. ایک طرف یہودی ہے اور جناب اس کے ساتھ آپ دوستی کر رہے ہیں. اخوان المسلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا، تو یہ وہ کتب کا یہ وہ سارے. تو یہاں یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. لوگ غرور کرتے ہیں کہ ہم جناب اسرائیلی ایک قبیلہ ہیں جو گم شدہ ہو گیا تھا. اس کے اندر وہ اسرائیلیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں تو اللہ نے بیزاری کا اظہار کیا ہوا ہے، اور آپ اس کے اوپر غرور کر رہے ہو. پھر آپ اللہ کے تو فرما بردار نہیں ہیں. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کم از کم پاکستان کی بجائے آپ وہ دیکھیں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو بت پرست ہیں، آپ اس سے دشمنی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو اٹھ کے گلے کاٹنا شروع کر دیں، یہ کر دیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو دیکھیں کہ وہ بت پرست مشرک جو ہیں، دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ دوستی رکھیں. آپ تو ان کے ساتھ مل کے کہہ رہے ہو کہ ہم پاکستان کو نابود کرنے والے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن یہ چیزیں ریئلائز کرنی ہے. ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. یہ پاکستان کسی قادیانی کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے. ہاں وقتی طور پہ ان کے غلبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے میں بار بار قوم کو میسیج دیتا ہوں کہ ہم پہلے پاکستان کو آزاد کروائیں، ہم یہاں مسلمانوں کی حکومت لائیں. عوام تو مسلمان ہیں، عوام تو عاشق رسول ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں. اسی لیے تو وہ اٹھ کے لاکھوں کی تعداد میں روسیوں کے خلاف جاتے افغانستان کی سرزمین کے دفاع کے لیے مارے گئے ہیں. اسی لیے تو 1919 میں جناب وہ یہاں پنجاب میں سپلائی لائن کاٹ دی تھی جب انہوں نے انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں کی اور افغانوں کی جنگ ہو رہی تھی. اسی لیے تو ہزاروں اسٹوڈنٹ جو ہے، پڑھے لکھے نوجوان
وہ جا کے انگریزوں کے خلاف تیسری جنگ میں جو ہے افغانوں کے شانہ بشانہ لڑتے رہے. یہ چیزیں سمجھنے سے، اور کچھ بہت کچھ بتا سکتا ہوں لیکن سمجھیں. آج یہی کہا جا رہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. اب تاریخ تو اسے، یہ جو لوگ اپنی تاریخ کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنی تاریخ کو نہیں سمجھتے، وہ کیا اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اس لیے فیکٹس کے اوپر آئیں، فیکٹس کو دیکھیں. تو سارے تعصب کو چھوڑ کے آئیں، امت کے ایک پلیٹ فارم کو مضبوط بنائیں، اور اس کے اوپر جو ہے ہم ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. اور اسی میں ہمارے سروائیول ہے، اور کسی میں نہیں.